اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب دنیا ظلم، ناانصافی، فتنوں، جنگوں اور بے سکونی سے بھر جائے گی، جب انسان مادی ترقی کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی روحانی سکون کھو بیٹھے گا، جب حق کی آوازیں دبائی جائیں گی اور باطل اپنے عروج پر دکھائی دے گا، تب اللہ تعالیٰ اپنی آخری حجت کو ظاہر فرمائے گا۔ وہ ہستی جن کے انتظار میں انبیاء کرام نے دعائیں کی، جن کی بشارت آسمانی کتابوں میں دی گئی، جن کے ظہور کی امید نے صدیوں سے مظلوموں کے دل زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ نورانی ہستی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، امام آخر الزمان، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ 15 شعبان 255 ہجری، سامرا کی سرزمین پر ایک ایسا نور طلوع ہوا جس نے قیامت تک انسانیت کے لیے امید کا چراغ روشن کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں اور والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ علیہ السلام اہل بیت اطہار کے 12ویں اور آخری امام ہیں، وہ امام جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا بشارت دی کہ وہ آخری زمانے میں قیام فرمائیں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ عباسی حکومت کو معلوم تھا کہ آخری حجت خدا اسی خاندان سے ظاہر ہوں گے، اسی لیے حکمران مسلسل نگرانی میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نور امامت کو محفوظ رکھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کم عمری میں ہی منصب امامت سنبھالا۔ جب آپ علیہ السلام کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کی ذمہ داری امام مہدی علیہ السلام کے سپرد فرمائی۔ اگرچہ ظاہری عمر کم تھی، مگر علم، حکمت، ولایت، روحانیت اور معرفت میں آپ علیہ السلام کامل تھے، کیونکہ امامت عمر کی محتاج نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ منصب ہے۔ عباسی حکمران امام مہدی علیہ السلام کے شدید دشمن تھے، وہ ہر صورت آپ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری حجت کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام کو پردہ غیبت میں چلا دیا۔ غیبت صغریٰ، یہ وہ دور تھا جب امام علیہ السلام اپنے خاص نمائندوں کے ذریعے لوگوں سے رابطے میں رہے۔ عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد سمری، یہ عظیم ہستیاں امام علیہ السلام اور امت کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنی، لوگوں کے سوالات حضرت امام مہدی علیہ السلام تک پہنچاتے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہدایات امت تک پہنچاتے تھے۔ غیبت کبریٰ، جب آخری نائب خاص کا انتقال ہوا تو غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں آج پوری انسانیت زندگی گزار رہی ہے۔ اگرچہ امام مہدی علیہ السلام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کی ہدایت، حفاظت اور اہل ایمان کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے رہ کر بھی روشنی دیتا ہے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام غیبت میں رہ کر بھی انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام تمام علوم الہی کے وارث ہیں۔ قرآن مجید کی حقیقی تفسیر، انبیاء کرام کا علم اور تمام ائمہ کی معرفت آپ علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت عدل الہی کی کامل تصویر ہوگی، کوئی مظلوم بے سہارا نہیں رہے گا، کوئی ظالم ظلم پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام باطل کے خلاف قیام فرمائیں گے، مگر آپ علیہ السلام کی ذات سراسر رحمت، ہدایت، محبت اور نجات انسانیت کا سرچشمہ ہوگی۔ اسلامی روایات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کئی عظیم علامات بیان ہوئی ہیں۔ دنیا میں ظلم و فساد کا بڑھ جانا، حق و باطل کی شدید جنگ، سفیانی کا خروج، آسمانی آواز، نفس زکیہ کی شہادت، فتنوں اور آزمائشوں کا سخت دور، مگر ظہور کا حقیقی وقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور کعبۃ اللہ کے قریب ایک نورانی صدا بلند ہوگی، یہ اللہ کی آخری حجت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو خدا کی معرفت، عدل، محبت اور انسانیت کی طرف بلائیں گے۔ دنیا بھر کے مظلوم آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہوں گے، باطل طاقتیں شکست کھائیں گی اور حق کا پرچم پوری دنیا پر بلند ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت صرف ایک سیاسی انقلاب نہیں ہوگی بلکہ یہ روحانی، اخلاقی اور انسانی انقلاب ہوگا۔ غربت ختم ہو جائے گی، ناانصافی مٹ جائے گی، علم عام ہوگا، انسانیت امن پائے گی، دل نور خدا سے روشن ہو جائیں گے، زمین برکتوں سے بھر جائے گی اور دنیا پہلی بار حقیقی سکون اور عدل کا مزہ چکھے گی۔
اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق انتظار صرف بیٹھ کر راستہ دیکھنے کا نام نہیں، بلکہ حقیقی انتظار یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کی اصلاح کرے، حق کا ساتھ دے، ظلم سے نفرت کرے، عبادت اور تقوی اختیار کرے، انسانیت کی خدمت کرے، اپنے دل کو امام علیہ السلام کی محبت سے زندہ رکھے، کیونکہ سچا منتظر اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اگرچہ نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، مگر اپنے ماننے والوں سے غافل نہیں۔ ہر مظلوم کی فریاد، ہر مومن کی دعا، ہر ٹوٹے دل کی آہ اور ہر سچے عاشق کی پکار امام تک پہنچتی ہے، اور وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت ہمیں امید، صبر، تقوی، استقامت اور حق پر قائم رہنے کا درس دیتی ہے۔ یہ دنیا کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو جائے، باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ دکھائی دے، اللہ تعالیٰ کا نور کبھی خاموش نہیں ہوتا، اور ایک دن ضرور آئے گا جب زمین عدل محمدی سے روشن ہوگی، جب مظلوموں کو انصاف ملے گا، جب حق غالب ہوگا اور انسانیت حقیقی سکون پائے گی۔ اے اللہ، اپنے ولی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں جلد فرما اور ہمیں ان کے سچے منتظرین اور وفادار مددگاروں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ذکر اہل البیت کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے حوصلہ ہے اور اسی کے ذریعے ہم لوگوں تک اہل بیت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔